ساری رات جاگتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے، وہ 1000 عابد ایک طرف اور دین کے عالم کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ اب دیکھنا انہوں نے شفا کو شفا کہنا ہے تو بجائے ثواب کے گناہ لے کر آ جانا ہے۔ اور مجھے تو دکھ ہوتا ہے ان پروفیشنل نعت خانوں پر بھی، اچھل اچھل کے نعت پڑھتے ہیں، مونچھیں بھی صاف ہیں، داڑھی بھی صاف ہے، یہ کون سے عاشق ہیں بھائی؟ اور پارلر سے تیار ہو کے آتے ہیں اور قوال میں نے ایسی اسٹے میں نام نہیں دیتا، وہ ڈرنکنگ بھی کرتے ہیں، شراب پی کے شروع کرتے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا مذاق ہے آقا کی شریعت کے ساتھ، اور جو آگے سبحان اللہ کہنے والے ان کا کیا بنے گا؟ اور اکثر یہ نوری مکھڑا بولتے ہیں، بڑی دفعہ میں نے منع بھی کیا، پھر بھی بول جاتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ جو ہے نا آپ کا منہ مبارک، اس کو اردو میں چہرہ کہتے ہیں، پنجابی میں سے کہتے ہیں مکھ۔ مکھڑا جو ہے تو اس میں تصویر ہے کسی چیز کو چھوٹا بیان کرنا۔ مکھ کا معنی ہے چہرہ اور مکھڑے کا معنی ہے چھوٹا چہرہ، چھوٹا منہ۔ دیکھیں نا تاجدار گوجرا پیر سید میر علی شاہ رحمہ اللہ نے مکھڑے کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا مکھ چند بدر شاشانی۔ یہ لوگ ہیں عالم لوگ، سرکار کے عاشق لوگ، حسین حسینی سید، مکھ چند بدر شاشانی۔ اگر کسی نے مکھڑا کہہ دیا، اگر اسے معنی کا پتہ تو صرف تو بندہ کافر ہوگا، اور جو سبحان اللہ کہتا ہے وہ بھی کافر، نکاح بھی گیا، دوبارہ صرف نکاح بھی کرنا پڑے گا۔ یہ مذاق نہیں ہے دین، ادب رسالت کا بڑا مقام ہے۔ اگر اسے معنی کا نہیں پتا پھر بھی توبہ کرے اللہ کی بات کرے۔ آئیے ذرا صحیح ابن خزیمہ شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث شریف موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، ہمارے کہ سرکار تشریف فرما ہیں، صحابہ کا جنم غفیر ہے۔ سرکار نے پوچھا تم میں سے آج کوئی ایسا ہے جس نے روزہ رکھا ہو؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، رمضان ہو تو پھر سبھی کا روزہ تھا سرکار کے غلاموں کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کرتے اللہ بھائی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں روزے سے۔ یہ صرف صدیق اکبر ہی نہیں، عاشق اکبر بھی ہیں، محبوب کبریا کے سب سے بڑے عاشق ہیں، اور پھر ناموس رسالت کے محافظ اکبر بھی ہیں۔ مسلمہ قذاب جیسے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو آپ نے نیشتر نبوت فرمایا وحشی بن حرب سے۔ اب کیا حضور تمہارا غلام صدیق روزے سے ہے۔ سرکار نے کہا کہ آج اس محفل میں وہ بھی ہے کہ جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو، عرض کیا اللہ بھائی کا یا اللہ میں کھلا کے آیا۔ پھر سرکار نے سوال کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے آج کسی کی نماز جنازہ پڑھی اور حضور میں پڑھ کر آیا۔ پھر سرکار نے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی اور بیمار پرسی کی، عرض کی اللہ بھائی کا یا اللہ میں کر کے ہیں۔ سرکار خوش ہو گئے، ماں کہ ایک دن میں جس میں یہ 4 خصائل جمع ہو گئے وہ تو جنت کا حقدار بن جاتا ہے، وہ جنت کا۔ ایسے تو نہیں سرکار کے ساتھ لیتے ہوئے محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یادگار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ایسے تو نہیں سرکار نے سال بتایا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہر میدان میں سبقت جانے والے۔ بلکہ ابو بکر کا معنی یہ ہے، حالانکہ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے بکر کا باپ، تو باپ تو شادی کے بعد ہی بنتا ہے نا، لیکن آپ کی جب
ابھی نوجوان تھے، شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی آپ کی کنیت ابو بکر ہی تھی۔ ابو بکر کا معنی بھی بڑا عظیم ہے کہ جب کوئی مالی باغ لگاتا ہے نا، باغ لگاتا ہے تو پتہ ہے پھل لگنے سے پہلے پھول لگتے ہیں، بون لگتا ہے، پھر اس کے بعد پھل لگتا ہے نا۔ تو جو باغ کا پہلا بور ہوتا ہے نا، اس کو عربی میں بکر کہتے ہیں۔ تو یہ بتلا رہا ہے کہ اسلام کی پہلی بہار ہی صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے مسلمان ہی صدیق اکبر ہیں، اور اسلام کے سب سے پہلے خطیب بھی صدیق اکبر ہیں، اسلام کے سب سے پہلے امیر حج بھی صدیق اکبر ہیں، اور اسلام کے سرکار کے بعد پہلے امام بھی صدیق اکبر ہیں، اور آقا کریم کے امت کے پہلے خلیفہ بھی صدیق اکبر ہیں، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو کتنا نوازا سرکار نے آپ کو، کہاں یمن سے آئے، باپ پہلے ہی فوت ہو چکا، بچپن میں یتیم ہو گئے، ایک امی جان ہے، دونوں باپ بیٹا ہے، تو ساری دن سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کا حدیث ہے، ایک دن عرض کیا حضور بڑی بڑی پیاری باتیں سنتا ہوں آپ سے، بڑی میٹھی باتیں سنتا ہوں، لیکن بھول جاتا ہوں، دیکھو عطائے مصطفیٰ کے اوپر میں قربان جاؤں۔ سرکار فرمایا کہ اس متردا کا یا ابی ہریرہ، ابی ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو نا، چادر پھیلا دی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے ایسے لاکھوں پر ایسے پھیلا سے ڈال دیا پھر ڈال مایا کہ آپ اس کو سینے سے لگا لو، سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد مایا ابو ہریرہ آپ بتاؤ، ارکیہ حضور فما نصیب بعد الشیعہ، خدا کی قسم آپ کو جیت بھولتی نہیں ہے، پہلے کچھ یاد نہیں رہتا تھا، اب کچھ بھولتا ہی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کیا حافلہ بھی کسی دکان سے ملتا ہے؟ جو سودا دنیا کی کسی دکان سے نہیں ملتا، وہ سودا بازار مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ ایسے کیا ہے، 3 لاکھ بھر کے چادر میں ڈالے ہیں، سینے سے لگا لیا، اور حدیث میں بہاری کیا ہے، اب کہتے ہیں اللہ فما نصیب بعد الشیعہ، خدا کی قسم پھر ساری عمر میں بھولا ہی نہیں۔ پھر سب سے زیادہ سرکار کی حدیث کو روایت فرمانے والے بھی ابو ہریرہ ہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف کا حدیث ہے، اس کے راوی بھی سیدنا ابو ہریرہ ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابھی یہ کام ہونا ہے قیامت کے دن، نبی کے آقا نے پہلے خبر دی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا، تو نے میری بیمار کرسی کیوں نہیں کی؟ وہ بندہ حیران ہو جائے گا، عرض کرے گا مولا میں تیری بیمار کرسی کیسے کر سکتا ہوں، انت رب العالمین، آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو اس کی بیمار کرسی کرنے نہیں گیا تھا، اگر اس کی بیمار کرسی کرتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ آپ دیکھیں یہ کتنا مقام ہے، ایسے نہیں سرکار نے حکم دیا۔ مسلم امام احمد نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عود المریض، حکم ہے کہ مریض کی عیادت کیا کرو، اس کی تیمارداری کیا کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، مجھے ایک دفعہ کھانے کی ضرورت تھی، مجھے بھوک تھی، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ عرض کرے گا مولا میں آپ کو کھانا کیسے کھلا دے سکتا ہوں، انت رب العالمین، آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ، اس کو بھوک لگی تھی، اس نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے کھانا نہ دیا، اگر اس کو کھانا دیتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم، مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ یہ صحیح مسلم کی بڑی لمبی حدیث ہے، اتھینٹک ہے، سند بھی ٹھیک ہے۔ عرض کرے گا مولا میں آپ کو کیسے پانی پلا سکتا ہوں، انت رب العالمین، آپ تو سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں، مالک ہیں، خالق ہے، رازق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میرے فلاں بندے کو پیاس لگی تھی، تو نے اسے پانی نہیں پلایا، اگر اسے پانی پلاتا تو مجھے بھی اس کے پاس پا لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے ذرا ابو داؤد شریف کا حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 3095۔
اور راوی ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی کا بچہ تھا، نوجوان، وہ سرکار کی خدمت کیا کرتا تھا وہ یہودی، کلمہ نہیں اس نے پڑھا، ویسے خدمت کرتا تھا. وہ بیمار ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بیمار کرسی کے لیے گئے اور وہ کافی بیمار ہے. اس کے سرانے کی جانب بیٹھ گئے، اس کا باپ بھی بیٹھا سر کی جانب. جب اس نے دیکھا نا، سرکار نے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لے، اسلام قبول کر لے. اس نے ایسے دیکھا اپنے باپ کی طرف. باپ نے کہا کہ جو ابو القاسم فرما رہے ہیں وہ کر لو. اس نے کلمہ پڑھ لیا. آگے بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے مجھ پر. اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے سے اس کو جہنم سے بچا کے جنت عطا فرما دی ہے. اب دیکھیں نا، وہ خدمت گزار تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، صرف خدمت کرتا تھا آقا کی. تو دیکھو کیسا صلہ ملا. آخری وقت میں سرکار کا کلمہ پڑھ لیا، اسلام پر موت ایمان مل گیا اور پھر جنت کا حقدار بن گیا. اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ میری تو تھی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو تھی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میرا آپ سے ہے حضور، میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد. اب آئیے ایک عظیم عاشق رسول کا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں. انفاس العارفین کا صفحہ 74 ہے. اور شاہ ولی اللہ محسن دہلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی رحمہ اللہ بیمار ہوئے تو ان کی بیمار کرسی کے لیے اللہ کے محبوب تشریف لائے. اور یہ محدث اس کو واقعے کو نقل کر رہے ہیں. اور برصغیر پاک ان کے جتنے علماء ہیں بالواسطہ ان کے شاگرد ہیں شاہ ولی اللہ محسن دہلوی رحمہ اللہ کے. ہم آتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم محسن دہلوی فرماتے ہیں کہ میں اس قدر زیادہ